صورت نہ کم ہو۔ غور کیجئے کہ 14-15 سال نہ جانے کس عمر میں ہم بالغ ہوئے، کتنے برس گزر گئے زندگی کے، اور کتنا طویل یہ گناہوں کا سلسلہ ہے۔ کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں جب تصور کرتے ہیں تو یاد آتی ہے، مگر کتنی ہماری حماقت، کتنی ہماری غفلت، کہ کتنے مطمئن ہیں ہم لوگ، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی مغفرت ہی نہ ہوئی ہو، کہ میں نے آج تک صحیح طور پر توبہ کی کب ہے۔ توبہ کے وہ تقاضے جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، جس کا تقاضا حدیث کرتی ہے، جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے، جس تقاضے کو پورے کرو تو توبہ کے معافی کی بشارت قرآن دیتا ہے، مغفرت کی بشارت قرآن دیتا ہے، بخشش کی بشارت قرآن دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ مگر میں نے وہ کام کیے کب ہیں، وہ تقاضے پورے کیے کب ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں دل لگا کر، توبہ کی کب ہے دل لگا کر۔ مجھے سچ توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، اللہ کی یاد رلاتی تو کچھ اور بات ہوتی، گناہوں کی ندامت رلاتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ لاہوں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ غفلت ہے یہ ہنسنا ہنسانا، ارے یہ نافرمانوں کو بھی ہنسنا زیب دیتا ہے۔ ایک قضا نمازیں کرنے والوں تمہیں ہنسنے کا لطف کیوں آتا ہے؟ رو، اللہ کی یاد میں رو، پھر دیکھو کیسا لطف ملتا ہے۔ یہ غفلت کے ساتھ ہنسنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ اس کی یاد میں رونا مقبول ہے۔ لیکن کیا کرے، اس دنیا کی محبت نے، اس عبادت کی سستی نے، کاہلی نے تو ہم سے خوف خدا میں رونا بھی چھین لیا ہے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ پڑھو تو صحیح جبریل امین کے واقعات، یہ روتے ہیں، میکائیل علیہ السلام یہ روتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو دیکھیں، دائم الفکر تھے، رونے کے واقعات۔ کہ اس شخص نے لکھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ارے دیکھو صحابہ کرام کے واقعات، روتے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، یہ روتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ازواج مطہرات رو رہی ہیں، صالحات رو رہی ہیں، صحابیات رو رہی ہیں، امام اعظم رو رہے ہیں، غوث اعظم رو رہے ہیں، اولیاء کاملین رو رہے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رو رہے ہیں۔ ارے اولیاء کرام کی سیرت پڑھو، یہ رو رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، عشق رسول نے رلاتا ہے، ایمان کی سلامتی اور بربادی کے تفکرات میں یہ غمزدہ رہتے ہیں۔ اور جس کو ایمان کی بربادی کا خوف لگ جائے، نزعہ میں میرا کیا ہوگا یہ خوف لگ جائے، قبر میں میرا کیا بنے گا یہ خوف لگ جائے، قیامت کی دھوپ میں کیسے کھڑا رہوں گا اگر یہ خوف لگ جائے، جب اللہ کے حضور میں پیش کیا جاؤں گا، میرا نامہ عمل کھولا جائے گا، اس وقت میرا کیا بنے گا یہ خوف لگ جائے، کیا اب بھی خوف نہیں لگتا؟ کہیں حوض کوثر سے پیاسا لوٹا دیا گیا تو کیا اس کا خوف نہیں لگتا؟ کیا پل صراط جو جہنم پر قائم ہے، جس پر مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، کیا یہ خوف نہیں ہے؟ اس بات پر ہمارا ایمان اعتقاد ہے کہ نزعہ میں آسانی اللہ کی رضا سے ملے گی، قبر جنت کا باغ بنے گی اللہ کی رضا سے، ایمان کی سلامتی ملے گی اللہ کی رضا سے، جنت ملے گی اللہ کی رضا سے، قیامت میں آسانی ملے گی اللہ کی رضا سے، نامہ اعمال کے تلنے میں آسانی ہوگی اللہ کی رضا سے۔ جب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ کی رضا ملتی ہے اس کی فرما برداری کرنے سے، اس کو راضی کرنے سے، عبادت کرنے سے، تو عبادت پہ سستی پھر کیوں کرے بندہ؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اس پر نزا کی سختی نہیں آئے گی؟ کیا گانے سنتے سنتے وہ نہیں مر سکتا؟
اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے موت آئے، ارے کس موت پر ہاتھ رکھو گے؟ تو قابل رشک موت کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، جنت میں جانے والے اعمال کریں، ان اعمال سے خود کو بچائیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے، ہم اس اعمال کی طرف جائیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو